اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے جملہ مومنین کی سلامتی اور بیماروں کی شفا یابی، بانیان خمسہ اور معاونین مجالس کی جملہ حوائج کی قبولیت کے لیے اور ان تمام عزیزوں کے مرحومین کے بلند درجات اور ظہور امام زمان میں تاجیل کے لیے بلند ترین صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر واجب الاحترام سامعین حضرات، سلسلہ سخن کی آج دوسری گفتگو حکم قرآن کے حوالے سے کہ اللہ الحق ہوتے ہوئے حق کے پرستاروں سے کہہ رہا ہے کہ خبردار لا تلبسوا الحق بالباطل، کہ کبھی بھی حق کو باطل کا لباس مت پہناؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے ہوئے یہ حق ہے، اس حق کا پردہ مت ڈالو۔ دو مطالبے قرآن مسلمانوں سے کر رہا ہے۔ پہلا مطالبہ کہ حق کو حق رہنے دو اور باطل کو باطل رہنے دو۔ حق میں باطل کی آمیزش نہ کرو اور باطل میں حق کی آمیزش نہ کرو۔ حق کو باطل بنا کے پیش نہ کرو اور باطل پر حق کا رنگ چڑھا کر اسے پیش نہ کرو، بلکہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم حق کو حق دکھاؤ اور باطل کو باطل دکھاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جب تم نے یہ جان لیا کہ یہ حق ہے، پہچان لیا یہ حق ہے، تو کسی بھی قسم کے ڈر خوف کی وجہ سے اس حق پر پردہ مت ڈالو۔ نہ رزق کی فکر کرو، نہ عزت کی فکر کرو، نہ جان کی فکر کرو، نہ مال کی فکر کرو، بس حق کو حق مان کر حق کے پرستار بن کر آگے بڑھتے رہو۔ کل اس آیت پر گفتگو کرتے ہوئے تمہیدی طور پر بات یہاں تک آئی تھی کہ اگر کوئی رزق کی وجہ سے حق پر پردہ ڈال رہا ہے کہ اگر میں نے حق کا اعلان کیا تو رزق بند ہو جائے گا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ رزق پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے۔ حق کو اس لیے مت چھپاؤ کہ روزی روٹی کا معاملہ ہے۔ اگر حق کا اعلان کر دیا اور لوگوں کو یہ بتا دیا کہ میں اہل حق ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مریدوں میں کمی ہو جائے، میرے رزق میں کمی ہو جائے، میرے ہدیوں میں کمی ہو جائے، میرے نذرانوں میں کمی ہو جائے، اس لیے کہ ہدیہ تمہیں نہیں بخشوائے گا، حق تمہیں بخشوائے گا۔ آپ توجہ فرما رہے صاحب؟ اس لیے کہ روزی روٹی تمہیں جنت میں نہیں لے کے جائے گی، حق تمہیں جنت میں لے کے جائے گا۔ اور یہ بھی ذہن عالی میں رکھنا کہ اگر تم نے یہ جان کر حق پر پردہ ڈالا، یہ جانتے ہوئے بھی یہ حق ہے اور پھر اس پر چھپا گئے، تو ذہن میں رکھنا کہ یہاں کی عدالت میں تو شاید تمہیں جواب نہ دینا پڑے، لیکن اللہ تو تمہیں ضرور پوچھے گا، اس لیے کہ خدا خود اعلان کر رہا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم قیامت کے دن تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ جو نعمات ہم نے تمہیں دی ہیں، ہم لازمی طور پر ان تمام نعمتوں کے متعلق تم سے سوال کریں گے۔ اب بات چونکہ آ گئی ہے تو اسے تمہیدی طور پر میں آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ چھٹے تاجدار ولایت کی بارگاہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں
کسی شخص نے کہا کہ مولا اللہ جو کہہ رہے ہم قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور ضرور سوال کریں گے. امام نے کہا لا ریب یہ تو سچ ہے کہ اللہ پوچھے گا. کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم سے روزی روٹی کا سوال کرے گا. نعمتیں قرآن میں شمار کیجیے اور اللہ نے سورہ رحمان کو نعمتوں کے ذکر سے سجا دیا ہے کہ یہ نعمت ہے یہ نعمت ہے یہ نعمت ہے. تو کہا اللہ پھر ہم سے پوچھے گا ثمرات دیے اس کا جب حساب دو, رزق دیا اس کا حساب دو, روٹی دی اس کا حساب دو, پیسہ دیا اس کا حساب دو. مولا مسکرائے اور مسکرا کے فرماتے ہیں کیا کبھی ایسا ہوا کہ تیرے گھر میں کسی نے کھانا کھایا ہو اور پھر تم نے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے شخص سے بعد اس کھانے کا حساب لیا ہو؟ ہائے ہائے اللہ اکبر. کیا کبھی ایسا ہوا کہ تم نے کسی کو کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے کے بعد تم نے اس سے پھر کھانے کا حساب مانگا کہ نہیں مولا یہ تو زیب ہی نہیں دیتا کہ میں نے کھانا کھلایا. مولا فرماتے اچھا جو چیز تمہیں زیب نہیں دیتی, تھوڑا جاگیے گا بھائی, جو چیز تمہیں زیب نہیں دیتی تو اللہ تو اس سے کہیں بڑا ہے کہ خدا کسی کو, اس لیے کہ قرآن نے تو خود کا کلو وشربو کھاؤ پیو, ہم نے یہ کائنات میں جو کچھ سجایا ہے تمہارے لیے سجایا ہے. غور یا نہیں ہے, کلو قرآن کا حکم ہے, کلو وشربو کھاؤ پیو, ولا تسرفو کھانے پینے کی اجازت ہے, ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو جو فرما رہے لا تسرفو, خبردار اسراف نہ کرنا, ضائع نہ کرنا, کھاؤ جتنا مرضی کھاؤ. اللہ نے کائنات میں حلال مشروبات تمہارے لیے حلال قرار دیے, جتنا مرضی پیو, اللہ تمہیں منع نہیں کر رہا. تو کہا جب اس نے کہا کہ تم کھاؤ اور پیو تو پھر اس کی شان اس سے کہیں بلند ہے کہ جس چیز کا تمہیں کھانے کا حکم دیا اللہ تم سے قیامت کے بارے میں اسی پہ سوال کرے. غور کیجیے گا, کہا مولا تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم قیامت کے دن, جو شوکت صاحب قبلہ, اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم قیامت کے دن تم پر ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے. مولا فرماتے تو نے نعمتوں سے مراد یہ پھل اور فروٹ لیے نہیں, ان نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا, بلکہ اللہ قیامت کے دن ہم 5, 12, 14 کی ولایت کے بارے میں عدالت میں جا کر حق کو جانتے بوجھتے ہوئے اگر کسی نے پردہ ڈال دیا تو اسے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس کا جواب دینا ہے کہ جب تم جانتے تھے تو تم نے حق پہ پردہ کیوں ڈالا. اب سمجھ میں آیا کہ قرآن یہ لفظ کیوں کہتا ہے کہ قیامت کے دن کتنے ایسے ہوں گے کہ ان کے پیچھے چلنے والے پیروں پہ لعنت کریں گے. ہائے ہائے, اور یعنی اب سمجھ میں آیا کہ قرآن یہ کیوں کہتا ہے قیامت کے دن کتنے ایسے ہوں گے کہ پیر مریدوں پہ لعنت کریں گے, مرید پیروں پہ لعنت کریں گے. جب پوچھا جائے گا کہ لعنت کیوں کر رہے ہو, وہ کہیں گے, پیر کہیں گے کہ جب تمہیں پتا تھا ہم گمراہ ہیں تو تم ہمارے پیچھے کیوں چلے. اب غور فرما رہے ہیں بھائی, جب تمہیں پتا تھا ہم گمراہ ہیں تو تم پیچھے کیوں چلے. اور مرید کہیں گے جب تمہیں پتا تھا تم گمراہ ہو تو تم نے ہمیں اپنی راہبری میں آنے کی دعوت کیوں دی. تو جو فرما رہے میرے عزیزوں, تو مطالبہ قرآن میرے بچوں یہ ہے کہ لا تلبسوا الحق بالباطل, خبردار کبھی بھی باطل کو حق کے اندر اور حق کو باطل کے اندر مت ملاؤ. حق کو حق رہنے دو, باطل کو باطل رہنے دو. اور یہ ذہن عالی میں رکھیے گا, یہ حق کا کمال ہے کہ حق نے کبھی بھی اپنے قیام کے لیے باطل کا سہارا نہیں لیا. حق نے کبھی بھی اپنے قیام کے لیے باطل کا سہارا نہیں لیا, لیکن باطل ہمیشہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے اپنے اوپر حق کا لباس اور رنگ چڑھانے کی کوشش کرتا رہا. اور ایک مومن کی بصیرت یہ ہے
کہ وہ اسی آمیزش کے دوران سے حق کو پہچان کر پھر آگے بڑھے. توجہ فرما رہے جی. تو اب میرے عزیز جب اللہ فرما رہے لا تلبسوا الحق بالباطل کہ کبھی بھی حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا، تو اب دامن قرآن سے تلاش کرنا پڑے گا کہ اللہ نے زبان بے زبانی سے خود حق کسے کہا. اور فرما رہے ہیں اللہ نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ خود حق کسے کہا، تاکہ یہ پتہ چلے کہ اب ہم نے اس حق کی معرفت کے بعد پھر اس کے مقابل میں جو آ رہا ہے، جو مقابلے میں باطل ہے اس کی طرف نہیں جانا، حق کی طرف جانا. تو اب بات تھوڑی سی شکیل ہوگی مگر مشکل کوشاں کا صدقہ ساتھ رہیے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ الحج میں ارشاد فرماتا بِأَنَّ اللَّهُ وَذَلِكَ الْحَقِّ. اے لوگو، ذات کبریا، ذات واجب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود حق ہے. توجہ فرما رہی تھی. بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقِّ، اللہ جل شانو وجود حق ہے. اب وہ حق خود حق ہو کر کہہ رہا ہے ان الرسول حق. تھکیں گے نہیں میرے عزیزو. توجہ فرما رہے جی. وہ الحق ہوتے ہوئے خود قرآن میں فرمایا ان الرسول حق، کہ جس رسول کو ہم نے اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا اسے حق ہو کر ہم نے خود حق قرار دیا. دو حق ہوئے، اللہ حق ہے، وجود رسول حق ہے. نزلنا علیک الکتاب بالحق، میرا مصطفیٰ تیرے مقدس دل کی سرزمین پر جو قرآن ہم نے نازل کیا وہ حق ہے. چلیں گے اذان محترم. 3 آیتیں ہوئی. اللہ حق ہے، گھبرا تو نہیں میرے عزیزو. اللہ وجود حق ہے، اللہ کا رسول حق ہے. نزلنا علیک الکتاب بالحق، پھر وہ کتاب جو قلب مصطفیٰ پہ آئی قرآن حق ہے. وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ قرآن جس میں ریب نہیں ہے، جس میں شک نہیں ہے، جس میں کجی نہیں ہے. وہ بسم اللہ کی بات سے لے کے والناس کی سین تک یہ قرآن ہدایت ہی ہدایت ہے. جاگیں گے تھوڑا سا. یہ قرآن ریب سے، عیب سے، ہر قسم کی کجی سے، کمی سے پاک ہے. تو مجھے فرما رہے، اب تھوڑے غور فرمائیے گا. یہ قرآن پاک ہے. یہ قرآن ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون. یہ قرآن اتنا عظیم ہے، اس قرآن کو سوائے پاکیزہ لوگوں کے. اللہ اکبر. لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو سوائے پاکیزہ لوگوں کے کوئی چھو نہیں سکتا. اس قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا. 2 آیتیں ہوئی. پہلی آیت میں کہا یہ ہر عیب سے پاک ہے. دوسری آیت میں کہا کہ یہ طہارتوں کا ایسا مجموعہ ہے کہ اسے کوئی نجس چھو نہیں سکتا. پھر قرآن کہتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. یہ قرآن اتنا عظیم ہے، کائنات کا ہر خشک، کائنات کا ہر تر وہ اسی قرآن کے اندر موجود ہے. لا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی، کائنات سے بڑی ہر شے قرآن کے اندر موجود ہے. پھر قرآن ایک اور منظر پہ کہتا ہے ان ھذا القرآن للذی یہدی ہی اقوم. اے لوگوں، یہ قرآن لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. یعنی قرآن جو راستہ دکھاتا ہے اس میں موڑ نہیں ہے. قرآن جو راستہ دکھاتا ہے اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے. قرآن جو راستہ دکھاتا ہے اس میں کوئی کچی نہیں ہے، بلکہ قرآن سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. یا اللہ، یہ قرآن جو عظمتوں والا، جو رفعتوں والا، جو جلالتوں والا، جو علم والا، جو ہدایت والا، یہ قرآن ہے کہاں؟ قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک. اے میرا محمد، ہم نے جبریل کے ذریعے
یہ قرآن تیرے دل پہ اتارا. تھکیں گے نہیں میرے عزیزوں. اور فرماتے اللہ اکبر, ہم نے یہ قرآن نزل بہ الروح الامین. چارے پانچوں آیتیں ذہن میں رکھیے گا. قرآن میں ریب نہیں ہے, قرآن میں عیب نہیں ہے, قرآن میں کوئی کجی نہیں ہے. قرآن بسم اللہ کی بات سے لے کے والناس کی سین تک قرآن ہدایت ہی ہدایت ہے. یہ نہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہدایت ہے اور سورہ بقرہ میں ہدایت نہیں ہے. قرآن جب سے ہے, میں جملے کی قدر چاہ رہا ہوں, قرآن جب سے ہے تب سے ہدایت ہے. قرآن جب تک رہے گا تب تک ہدایت رہے گا. قرآن جب سے ہے تب سے پاک ہے. قرآن جب تک رہے گا تب تک پاک رہے گا. قرآن کو 40 سال کے بعد غسل دے کے پاک نہیں کیا گیا. اللہ اکبر. توجہ ہے کہ نہیں؟ 40 سال کے بعد غسل دینے کے بعد پاک نہیں کیا. توجہ فرما رہے میرے عزیزوں. قرآن کو 40 سال کے بعد غسل دینے کے بعد قرآن پاک نہیں ہوا. قرآن کو لانے والے نے قرآن کھول کر کچھ چیزیں نکال کر ہدایت نہیں ڈالی, بلکہ لوح محفوظ سے لے کر قلب مصطفیٰ تک یہ قرآن پاک بھی ہے, یہ قرآن ہر عیب سے پاک بھی ہے, قرآن ہدایت بھی ہے, قرآن علم بھی ہے. تو پھر دنیا سوچے تھا, اللہ کہتا ہے یہ عظمتوں والا قرآن ہے کہاں؟ مصطفیٰ کے دل پر, مصطفیٰ کے دل پر. یہ جملہ لالپور والوں ضائع ہو گیا تو میں سمجھ جاؤں گا تقریر ہی ضائع ہوگی ساری. یہ قرآن اللہ کہتا ہم نے لوح محفوظ سے جبریل کے ذریعے مصطفیٰ کے مقدس دل پہ نازل کی. تو جب کتاب پلک جھپکنے کی دیر تک کے لیے نجس نہیں رہ سکتی تو صاحب کتاب 40 سال کے بعد آپریشن کا محتاج کیسے؟ بیان ذہنوں میں بوجھ تو نہیں بن گیا میرے عزیز. نزلنا علیک الکتاب بالحق, جو قرآن ہم نے آپ پر. ہائے ہائے. اب یہاں پر ایک بہت عظیم بحث ہے عباس بھائی, جو بہت علمی بحث ہے, لیکن میں اسے کوشش کرتا ہوں کہ تعلیمانہ طور پہ سادہ کر سکوں. دیکھیے, ایک ہوتا ہے نازل اور ایک ہوتی ہے منزل. نزول سے پہلے منزل کا ہونا ضروری ہے. نزول سے پہلے منزل کا ہونا ضروری ہے. مثلا مسافر سفر کا آغاز کرے, آغاز سفر سے پہلے منزل کا تعین ہونا چاہیے کہ اس مسافر نے نازل کہاں ہونا ہے. اس سے زیادہ آسان بات نہیں ہو سکے کہ میرے عزیزوں. تو جو فرما رہے, ایک مسافر مثلا ہم نے لاہور سے کسی دوسری سٹی میں جانا ہو تو آپ صرف آغاز سفر ذہن میں رکھ کے سفر شروع نہیں کریں گے. منزل کا تعین پہلے ہوگا کہ مثلا مجھے لاہور سے کراچی تک جانا ہے, ٹھیک ہے, تو کراچی کا تعین پہلے کرنا پڑے گا. اگر آپ اپنی گاڑی پہ جا رہے ہیں تو راستے کا جو ضروری زیادہ سفر ہے, ہو جائے گا نہیں, راستے کا ضروری زیادہ سفر آپ کے پاس ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے جانا چاہتے ہیں تو کم از کم آپ کو اس اسٹیشن کا پتہ ہونا چاہیے جہاں سے کراچی والی گاڑی آپ کو دستیاب ہوگی.
خرچ کتنا ہوگا وہ پیسہ آپ کی جیب میں ہونا چاہیے، اور وہاں جا کے آپ کو بتانا بھی پڑے گا کہ مجھے لاہور سے کراچی کا سفر کرنا ہے. لیکن اگر آپ آغاز لے کے چل پڑے اور منزل کا تعین ہی نہ ہوا تو آپ کہیں پہ پہنچ نہیں سکیں گے. اللہ کہتا ہے ہم نے لوح محفوظ سے قرآن کو نازل کیا. نزول ہوا ہے لوح محفوظ سے. اگر کوئی منزل ہی نہیں ہے، میرے بچوں، اگر کوئی منزل ہی نہیں ہے تو پھر لانے والا کہاں لے کے آیا؟ اب اللہ کہتا ہے منزل قرآن کا نام ہے قلب مصطفیٰ. آج کے بعد پہنچ گئی تو سمجھے کہ گھنٹے کی محنت کا علامت ہو گئی. منزل قرآن کا نام کیا ہے؟ قلب مصطفیٰ، یعنی دل مصطفیٰ پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اب توجہ رکھیے گا، میرے سامنے ساری ماشاءاللہ اہل قرآن تشریف فرما ہے. آپ کے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا، نام پڑھا جاتا وہ تو بولو نا بھائی. توجہ فرما رہے. ویسے آج کل تو قرآن کھولنے پہ وقت زیادہ لگتا ہے. آج کل ماشاءاللہ پاکٹ میں ہی قرآن ہوتا، ٹھیک ہے. ہر کسی کے پاس ماشاءاللہ اینڈرائڈ موبائلز موجود اور ایپس کے اندر قرآن موجود ہے. لہذا لکھا ہوا قرآن وہ گھروں میں اقرار بھی کم کھولا جا رہا ہے. لیکن اگر وہ غلاف میں لپیٹا ہوا بھی ہو، بڑی سامنے کی مثالیں سے محسوس فرمائیں گے. آپ کے گھروں میں قرآن ہے. یہ قرآن آپ کہاں رکھتے ہیں؟ بات بولے مشکل نہیں ہے نا بھائی، یہ لازم تو نہیں گھنٹہ پورا میں نہیں بولنا ہے بھائی. قرآن آپ کہاں رکھتے ہیں؟ اونچی جگہ پر، اونچی جگہ جیسی بھی ہو کہنا ہے، اونچی جگہ بھی ہوگی اور اس جگہ پر رکھنے سے پہلے دیکھیں گے کہ پاک بھی ہو، اور پھر کوشش ہوتی جہاں قرآن ہو وہاں پاؤں نہ ہو. وقت ہمارے پوچھا تو گویا قرآن رکھنے سے پہلے، اور پھر ماں بہنوں بیٹیوں کی عقیدت تھوڑی مردوں سے زیادہ ہوتی ہے، وہ بہترین غلاف کے اندر قرآن کو لپیٹ کر پھر کسی اونچی جگہ پہ رکھتی ہیں تاکہ مٹی سے بھی محفوظ رہے. اور فرمانے بازات یہ نہیں فرما رہے، وہ مٹی سے بھی محفوظ رہے. اچھا اونچی جگہ ہے، پاک جگہ ہے، یہ کون وہاں پہ رکھ رہا ہے قرآن؟ مسلمان رکھ رہے ہیں. آپ مسلمان ہیں نا؟ تو فرما رہے مسلمان کو پتا ہے کہ عظمت قرآن یہ ہے کہ اس قرآن کو کسی نجس جگہ پہ نہیں رکھنا، قرآن کو کسی ہلکی جگہ پہ نہیں رکھنا، قرآن کو کسی کمتر جگہ پہ نہیں رکھنا. اب بھی کوئی ساتھ نہ چلا تو مجھے دکھ رہے گا کہ اب بول کیوں نہیں سکے. قرآن کو نیچی جگہ نہیں رکھنا، کمتر جگہ نہیں رکھنا، نجس جگہ پہ نہیں رکھنا. بلند جگہ پہ رکھو، پاک جگہ پہ رکھو، خوشبو لگا کے غلاف میں لپیٹ کے رکھو. مسلمان کو پتا ہے، اور جس نے قرآن نازل کیا اسے پتا نہیں ہے. مسلمان کو پتا ہے کہ قرآن اونچی جگہ پہ رکھنا ہے، اور جس نے قرآن کو نازل کیا تسلیم کرنا پڑے گا. اگر اس نے دل مصطفیٰ پر اس قرآن کو نازل کیا ہے تو ماننا پڑے گا کہ خدا کی نگاہ میں محمد سے دل کے سے بڑھ کر کوئی اور اونچا مقام نہیں تھا. دل مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی اور اونچا مقام نہیں تھا جس پہ قرآن کو نازل کرتا. تو اللہ وجود حق ہے، اس نے حق ہو کے مصطفیٰ کو حق بنایا، پھر اس نے مصطفیٰ کے دل پر کتاب حق کو یعنی قرآن جو حق ہے اسے نازل کیا. اب وہ حق مصطفیٰ جیسے حق کو کہہ رہا ہے کہ اپنی زبان سے کہیے کہ الحق ما علی. ناراض تو نہیں ہوگے بھائیوں؟ یہ پیچھے والے حضرات جو تشریف پر بات پہنچ رہی ہے. دیکھیے میں
اور سننے کے لیے آیا اور سنانے کے لیے آیا. ٹھیک ہے, مجھے فقط داد نہیں لینا آپ سے, میں نے اپنے بچوں تک بات پہنچانی ہے تاکہ یہ بچے مجلس اعزا کے بعد اٹھیں اور معاشرے میں جا کر علی کی ولایت کے وکیل بن کے مقدمہ لڑیں. اور فرما رہے میں ممبر پہ بیٹھ کے جوش خطابت دکھاتا رہوں اور مجلس کے بعد آپ دیکھیں کہ مولوی صاحب زور تے چنگا لایا ہے, گل پلے کوئی نہیں پئی, تو فائدہ کیا ہوا؟ فرما رہے جی اس الحق نے رسول جیسے حق سے کہا کہ آپ ترجمان وحی بن کر اپنی لسان نبوت سے کہیے الحق ما علی و علی مع الحق, حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. گھبرا تو نہیں رہے بدرا, حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. اقرار بھائی حدیث یہاں پر رک جاتی تو یہ طے ہو جاتا کہ علی کا دوسرا نام حق ہے اور حق کا دوسرا نام علی ہے. کرے کیا کہ جملہ کہنے کے بعد نہ مانگنے والے نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا. دیکھیے میں لفظوں کے ساتھ ہی مفہوم ادا کر سکتا ہوں نا. چوہی صاحب قبلہ بزرگوار دعا فرمائیے گا, پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے, ہاتھ اٹھانے کے بعد وہی ہاتھ جنہیں دیکھ کر ابر کرم برسنے لگتا تھا. توجہ ہے یا نہیں؟ پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے اور اپنا چہرہ بھی آسمان کی طرف کیا, کرنے کے بعد کہ اللہم ادر الحق حیث ما دار علی, یا اللہ میں تیرا مصطفیٰ, میں تیرا مجتبیٰ, میں تیرا مرتضیٰ, میں تیرا طٰہٰ, میں تیرا یاسین, میں تیرا مزمل, میں تیرا مدثر, میں تیرا والضحیٰ کے چہرے والا, میں تیرا واللیل کی زلف والا, میں تیرا محبوب, میں تیرا حبیب, میں تیرا احمد, میں تیرا محمد, میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں. اللہم اے میرا اللہ ادر الحق حیث ما دار علی, حق کو ادھر ادھر موڑ دے. صدا جی ہو, خدا تمہارے چہروں کو نور ولایت اسی طرح مسکراتا رکھے. اللہ ان آغوشوں کو سلامتی دے جنہوں نے تمہیں علی و حسین کی لوریاں سنائی ہیں. اس لیے عزیزو ذہن میں رکھنا, یہ پورے عشرے میں پورے ملک میں جملہ کہا ہے اور اس حقیقت کا یہ جملہ وائرل بھی ہوا ہے. محبت علی کا تعلق باپ کی وراثت سے نہیں ہے, علی کی محبت کا تعلق ماں کی شرافت سے ہے. میرے عزیزوں بزرگوں سے دعا کا طالب ہو رہا ہوں, بچوں سے گفتگو کر رہا ہوں, یہ جملہ بچوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں. خبردار خبردار کبھی بھی ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات مت کرنا. اس لیے ماں کا شکریہ اسی وجہ سے ادا کرو کہ اس نے تمہیں محبت علی پہ پیدا کیا. توجہ فرما لے چاہیے. اللہم ادر الحق حیث ما دار علی, یا اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑتا چلا جائے. یہ نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ علی کو ادھر ادھر موڑ دے, نہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ علی کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر حق مڑتا جائے. نہ اگر یہ کہتے تو پھر یہ ہوتا حق امام ہے اور علی ماموم ہے. نہ نبی نے کہا نہ حق کو ادھر ادھر موڑ, جدھر جدھر علی مڑے, یعنی پتہ چلا اب علی امام ہے, حق علی کا مقتدی ہے. آپ چپ ہو جاتے ہیں پھر لفظ لفظ پہ رکنا پڑتا ہے. میرے عزیزوں
نمازیوں کا مجمع ہے، اور اللہ تعالیٰ برادر بزرگوار جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ اقبال اختر صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے، اور ان بزرگان کا سایہ عبداللہ کے سروں پہ سلامت رہے۔ آپ کے یہاں پیش نماز ہے، اور ماشاءاللہ باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ امام آگے ہوتا ہے، جو پیچھے ہوتا ہے اسے مقتدی کہتے ہیں، اور مقتدی کو وہی کچھ کرنا ہے جو امام کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ تو میں آسانی نہیں کر سکوں گا۔ عباس بھائی غور فرما رہے ہیں عزیز بھائی، امام کے پیچھے ہے نا، جو پیچھے اسے کہتے ہیں مقتدی یا ماموم، جو آگے ہے وہ امام۔ اور شریعت کہتی با جماعت نماز میں اگر تم امام سے آگے بڑھے، اب نماز سے ہی بلا کے دلی کا جملہ آئے گا، اسی لیے کہتے ہیں بچوں ان عبادتوں سے محبت کرو، ان عبادتوں سے عشق کرو، ان عبادتوں سے دور نہ بھاگو، انہی عبادتوں کے اندر ہی تو تمہیں محبت اہل بیت ملے گی۔ اور فرما رہے جی امام ہے آگے، ماموم ہے پیچھے، اور آپ نیت کرتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ آگے آگے چلیں گے، آپ پیچھے، وہ رکوع میں گئے ساتھ آپ رکوع میں چلے گئے۔ لیکن اگر امام کھڑا ہو اور کوئی رکوع میں چلا جائے، تھوڑا بولو نا میرے ساتھ بھائی، ابھی امام کھڑا ہے اور پیچھے والا رکوع میں چلا گیا، امام ابھی رکوع میں ہے اور مقتدی سجدے میں چلا گیا، تو شریعت کہتی جماعت باطل ہو گئی، اب فرادہ نیت ہے تو نماز ٹھیک رہے گی۔ توجہ فرما رہے، گویا نماز درست نہیں ہے اگر پیش نماز سے آگے بڑھے۔ کمال ہے، 2 رکعت کے مولوی سے آگے بڑھے تو نماز باطل ہے، کائنات کے امام سے آگے بڑھو تو دین کہاں سے؟ بھائی 2 رکعت کے امام سے آگے بڑھو تو نماز باطل ہو جائے گی، کائنات کے امام سے آگے بڑھو گے تو دین باطل ہو جائے گا۔ اور فرما رہے نبی فرماتے اللہم ادر الحق حیث ما دار علی۔ باتوں باتوں میں گھڑی اب آگے نہیں جانے دے رہی میرے عزیزو، گھنٹہ باتوں باتوں میں گزر گیا۔ نبی کہتے یا اللہ حق ادھر موڑ دے، جدھر جدھر، توجہ سارے میرے ساتھ بولو نا، علی کا نام لینا جرم تو نہیں، عبادت ہے۔ اور کیا نہیں ہے؟ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ زندہ رہے، سلامت رہے۔ اللہم آدر الحق حیث ما دار علی، یا اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑتا چلا جا۔ توجہ فرما رہے، گویا حق علی ہے امام، حق ہے مقتدی، جو علی کے پیچھے ہے وہ حق ہے۔ اور لال پور والے دوڑی اپنی مرضی ہے، اور فرما رہے بھائی جو علی کے پیچھے ہے وہ حق ہے۔ اب 73-74 دروازے کھلے ہوئے ہوں اور ہر دروازہ کہے میں حق ہوں، میں حق ہوں، تو کسی پہ اعتبار نہ کرنا، اعتبار کرنے سے پہلے دیکھنا کہ اس کے ہاتھ میں علی کا دامن بھی ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب علی کیا بنا؟ امجد بھائی علی مولا کیا بنے؟ علی شادی، علی اکرام بھائی، علی حق ہے، علی حق ہے، اور علی حق کا پیشوا ہے۔ نہیں جملے کی قدر چاہ رہا ہوں، علی حق بھی ہے اور علی حق کا رہبر بھی ہے، علی حق کا پیشوا بھی ہے۔ اب سمجھ آیا آپ کو کہ پیغمبر نے کیوں حضرت عمار سے کہا تھا کہ عمار میرے جانے کے بعد حق اور باطل مخلوط ہو جائیں گے، مسلمانوں میں کچھ تو خون ہوگا، پتہ نہیں چلے گا حق کہاں ہے باطل کہاں ہے۔
اب مارنے کا تو پھر کریں گے کیا؟ میں دیکھنا ساری امت اگر ایک راستے پہ ہو، اکیلا علی ایک راستے پہ ہو تو حق وہاں ہوگا جہاں علی۔ اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ علی حق ہے اور علی حق کا پیشوا ہے، علی حق کا رہبر ہے۔ اب کوئی کہے مولانا کیسے کہہ سکتے بھئی ابھی تو حدیث پڑھیے کہ نبی نے کہا حق کو ادھر ادھر موڑ، جدھر جدھر علی موڑے گویا علی آگے ہے، جو علی کے پیچھے پیچھے آ رہا وہی حق ہے۔ اب پوچھا جاتا ہے، ہم جب بھائی ہمارے بچوں سے پوچھا جاتا ہے تم جو کہتے ہو حضرت ابو طالب نے کلمہ پڑھا، ابو طالب کا حق سے کیا تعلق تھا؟ اب تو میرے عزیزوں کھڑے بھی ہو جاؤ تو جملہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ دعوت صبح تک بھی دو تو کم ہوگی۔ بچوں سے پوچھا جاتا ہے سرکار کہ جو شوکت صاحب قبلہ کے ابو طالب کا حق سے کیا تعلق ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں علی کیا تعلق ہے ابو طالب کا حق سے۔ حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے۔ حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ اکبر۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے۔ سبحان اللہ۔ لاؤ تاریخ میں کوئی ایسا ابا لاؤ، ہاں لائیے، کوئی تاریخ کھنگالی ہے نا بھائی۔ ابو طالب کو چھوڑ کے باقی کوئی تاریخ میں کوئی باپ تو ایسا لاؤ نا جو یہ کہہ سکے کہ میری آغوش میں حق پل کے جمع ہوا۔ اور یہ نہیں ہے، غور فرما رہے، حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے۔ حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے۔ غور فرما رہے جی، چونکہ حضرت ابو طالب کا تعلق ہی حق سے تھا۔ اور جو فرما رہے ہیں جی، چونکہ حضرت عمران کا حضرت ابو طالب کا تعلق حق سے تھا اور حق سے ہے اور حق سے رہے گا، بلکہ جملہ بدل دوں، حق جب تک حق رہے گا تب تک حق ابو طالب کے گھر سے ملتا رہے گا۔ غور فرما رہے ہیں جی، اب چونکہ حضرت ابو طالب کا تعلق حق سے ہے، اسی لیے ابو طالب کو اس کی اتنی بڑی قیمت چکانا پڑی کہ کسی اور کی بہو بیٹیاں بازاروں میں نہیں آئیں۔ بس عزیزو بہت زحمت دی میں نے آپ کو، کسی اور کی بہو بیٹیاں وہ جنگلوں اور بازاروں میں در بدر نہیں ہوئی۔ دین کی بقا کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے گھر اگر اجڑا ہے تو ابو طالب کا اجڑا ہے۔ کربلا میں اگر پیاسا مارا گیا ہے تو ابو طالب کے پوتوں کو مارا گیا ہے۔ میں آج عزیزو مقتل کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، کتنا خرچ ہوا ہے ابو طالب کا اسلام کو بچانے پر۔ یہ کہہ دینا آسان ہے اور دلیلیں مانگنی آسان ہے،
کہ کیا دلیل ہے کلمہ پڑھا تھا؟ کربلا دلیل ہے کہ کلمہ پڑھا تھا۔ لاؤ تاریخ میں یہ کس کا کنبہ ہے جو کربلا میں مارا گیا؟ میں آج مقتل کی کتاب میں پڑھ رہا تھا عزیزو، 28 افراد ہیں ابو طالب کے خاندان کے، 72 شہداء میں سے 28 اکیلے ابو طالب کی اولاد ہے جنہیں کربلا میں تہہ دیگ کیا گیا۔ بیٹے اور پوتے کربلا مارے گئے، پوتیاں ابو طالب کی سر برہنہ بازاروں میں خطبے پڑھنے لگی۔ یہ جو ننگے سر بازاروں میں پھیرائی جا رہی ہیں، یہ کس کی پوتیاں ہیں؟ پچھلے سال محرم میں میں نے مسائل ایک جملہ کہا تھا اور مجلس اسی پہ ختم ہو گئی تھی۔ کربلا میں حسین کو اس لیے مارتے رہے کہ یہ ابو طالب کا پوتا ہے۔ ماتم کی تیاری کرنا، لفظ ضائع نہ ہو جائے عزیزو۔ کربلا میں حسین کو اس لیے مارتے رہے کہ یہ ابو طالب کا پوتا ہے۔ شام کے بازاروں میں زینب کو اس لیے مارتے رہے کہ یہ خدیجہ کی نواسی ہے۔ کیا خوب اجر دیا اس امت نے اسلام کے 2 محسنوں کو۔ ہائے رونے والوں عزاداروں، یہ وہ ایام ہے جب آل رسول کا لٹا ہوا قافلہ کوفے کے بازاروں سے گزر کر زندان کوفہ میں قید ہے۔ کیسے جملے پڑھوں گا اور کیسے جملے سنو گے؟ جو زبار بیٹھے ہو وہ گواہی دو گے جو کوفہ دیکھ آئے ہو۔ ایک زمانہ تھا جب بی بی 36 ہجری میں کوفہ آئی تھی، بابا کا دور حکومت تھا۔ جب علی کی بیٹیاں آئیں، حسن مولا نے کہا بابا بیٹیاں آ گئی ہیں، اجازت ہو تو لے آئیں۔ کہ نہیں بیٹا، رات ہونے کا انتظار کرو، کوفے سے باہر رکو، رات ہوگی تو علی خود بیٹی کا احترام کرنے کے لیے آئے گا۔ ایک زمانہ وہ تھا۔ پھر جب 61 ہجری میں دوبارہ کوفہ آئی ہے، سن لو گے جملے، مقتل کے جملے یہ ہیں کہ جب بی بی بابا کی حکومت میں آئی نا اور کوفے میں اعلان ہوا کہ علی کی باحیا بیٹیاں کوفہ میں آ گئی ہیں، امیر المومنین کے گھر کے باہر مستورات کا مجمع لگا۔ ہر کسی کی خواہش تھی کہ ہم علی کی بیٹی سے ملنا چاہتی ہیں۔ امیر المومنین دروازے پہ آئے، اس انداز سے امامہ کھلا ہوا، دروازے پہ بیٹھ کر علی فرماتے بیبیوں اکٹھی میری بیٹی سے ملنے نہ جانا، اس لیے کہ میری زینب نے کبھی اتنا مجمع نہیں دیکھا۔ ایک ایک بیوی جاتی رہی، ملاقات کر کے آتی رہی۔ بابا کی حکومت میں اس شہر میں بیوی قرآن کا مدرسہ بنایا اور قرآن پڑھاتی تھی۔ انہی قرآن پڑھنے والوں میں ایک بیوی ہے جس کا نام ہے ام حبیبہ۔ یہ سیدہ سے قرآن پڑھتی تھی۔ بس رونے والوں، علی کی شہادت کے بعد شہدانیہ مدینہ چلی گئی، حالات نے کروٹ بدلی، حسین کربلا مارا گیا، علی کی بیٹیاں قید ہو کے کوفے کے بازار آ گئی۔ قافلہ کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا، اسی کوفے کے بازار میں اس ام حبیبہ کا گھر تھا۔ اس کی کنیز نے جا کے کہا کہ مالکن آتو بھی قیدیوں کا تماشا دے، یزید کے باغی قید ہو کے آ رہے۔ ام حبیبہ رونے لگی، روتے روتے کہتی نہیں، میرے مولا نے منع کیا ہے کہ ام حبیبہ کبھی کسی قیدی کا تماشا نہ دیکھنا۔ کبھی بھی بڑے عجیب قیدی ہیں، بازار اگر نہیں آتی تو میں مکان میں تیری کرسی لگا دیتی ہوں۔ مجبور ہوئی، کنیز نے کرسی لگائی، یہ کرسی پہ بیٹھی، ادھر یہ کرسی پہ بیٹھی، ادھر سیدہ زینب اس کے گھر کے سامنے آئی۔
جیسے بی بی سامنے سیدہ کی نگاہ پڑی، علی کی بیٹی نے سر جھکایا، میں پڑھ گیا تم نے سن لیا، روتی آنکھوں سے دعا کرو کبھی شریف اجڑ کر بازاروں میں نہ آئے، ہائے رونے والوں عزاداروں۔ جیسے بی بی کی نگاہ پڑی، سیدہ نے جناب ام کلثوم کو دیکھا اور دیکھ کے بی بی فرماتی دعا کر یہ بی بی ہمیں پہچان نہ لے۔ ہائے رونے والوں، ام حبیبہ قیدیوں کو دیکھ رہی تھی، قیدیوں کی قطار کو دیکھتے دیکھتے اس کی نگاہ 4 سال کی معصومہ پہ پڑی۔ جیسے اس نے جناب سکینہ کو دیکھا، دیکھے کہتی لگتا ہے کہ یہ بچی بہت پیاسی ہے۔ رونے والوں، مکان سے اتری، پانی کا جام لیا، پانی لے کر بازار آئی، سلام کرنے کے بعد دیکھے کہتی قیدن، چھوٹی قیدن، لگتا تو بڑی پیاسی ہے۔ بی بی دیکھے کہتی ہاں، جب سے میرا بابا مارا گیا کسی نے مجھے پینے کے لیے پانی نہیں دیا۔ جب پیاس کا نام آیا اس بی بی نے پانی کا جام آگے کیا، لے قیدن پانی پی، اور پانی پینے کے بعد میرے حق میں 3 دعائیں کر۔ دعاؤں کا نام آیا، دیکھے کہتی میرے مولا حسین نے کہا تھا کہ اگر قیدی کسی کے حق میں دعا کرے اللہ قیدی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ چھوٹی اولاد والوں جو ماتم کرنے بیٹھے ہو، اللہ قیدی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ جیسے دعا کا نام آیا پیچھے سے سیدہ زینب کی آواز آئی، سکینہ پانی بعد میں پینا، پہلے اس کے حق میں دعا کر، ہم آل محمد کسی کا قرض نہیں لیتے۔ رونے والوں، بی بی دیکھ کے کہتی بتا بی بی تیری دعا کیا ہے؟ یہ دیکھ کے کہتی دعا مانگ جیسے تیرا گھر اجڑا ہے ویسے میرا گھر نہ اجڑے۔ بی بی فرماتی میرا اللہ تجھے واسطہ ہے میری یتیمی کا، جیسے ہمارا گھر برباد ہوا ویسے بی بی کا گھر برباد نہ ہو۔ کہ دیکھ کہتی دوسری دعا مانگ جیسے تو یتیم ہوئی ویسے میرے بچے یتیم نہ ہو۔ بی بی نے یہ دعا کی، تیسری دعا کا آنا تھا، کہتی رونے لگے کہ دیکھ کے کہتی دعا مانگ مدینے میں میرا مولا بھی خیریت سے ہو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، مدینے میں میرا مولا بھی خیریت سے ہو، میری شہزادی بھی خیریت سے ہو۔ ہائے رونے والوں، خیریت کے نام کا آنا تھا۔ سیدہ زینب نے پریشان بال ہٹائے کہ ام حبیبہ مجھے پہچان، وہ مدینے والی زینب میں ہوں، وہ نوکے سینہ پہ جو سر ہے وہ حسین کا سر ہے۔ رونے والوں، ام حبیبہ نے ماتم کرنا شروع کیا، دیکھے کہتی بی بی میں تجھے پرسہ بعد میں دوں گی، پہلے بتا جب تیری چادر لٹی اس وقت عباس کہا تھا؟ عباس کا نام آیا، قیدیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی، آواز آئی ام حبیبہ کربلا حسین بھی مارا گیا، عباس بھی مارا گیا، ہم قیدی ہو کے بازاروں میں ماتم حسین